بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ چچا خواجہ سرا تھا، مگر روز کہتا کہ میری شادی کروا دو۔ چچا کو ہر جگہ سے انکار ہو جاتا۔ اماں سے وجہ پوچھتی تو کہتی بھلا خواجہ سرا کو کون لڑکی دے گا۔ ایک روز میں نے اماں کو نیند کی گولی دے کر سلایا اور چچا کی بات پکی کر دی۔ چچا بھی راضی ہو گیا۔ اس رات چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ اماں چچا کہاں ہے؟ مجھے کچھ چاہیے، بازار سے منگوانا ہے۔ میں اپنا کالج کا کام کرتے ہوئے جلدی سے باہر آئی کیونکہ میرا کل پریکٹیکل تھا اور کاپی میرے پاس نہیں تھی۔ کاکی بنتی ہے یا آج ہی پیدا ہوئی ہے؟ اماں نے میری اصل بات کا جواب دینے کے بجائے ایک عجیب بات کی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تو وہ ہنکار کر بولی نہیں جانتی کیا اس وقت تیرا چچا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے بعد اماں سے مزید سوال و جواب نہیں کیا۔ جانتی تھی جتنی بھی بات ہوگی وہ ایسے ہی جلے کٹے جواب پیش کرے گی، اس لیے بہتر تھا کہ کنارہ کر کے خود ہی نکر سے کاپی پکڑ لاؤں۔ میں نے چادر اوڑھی اور اماں کو بتا کر گھر سے باہر آ گئی۔ جلدی جلدی کاپی لی، مگر جیسے ہی واپسی کے لیے مڑنے لگی تو مجھے محلے کی ایک عورت نے روک لیا۔ جی خالہ، دیکھ سمیہ، چل تو ادھر ہی مل گئی تے اور بھی اچھا ہے۔ اپنے چچا کو بھیج دینا کل شام، جانتی ہے نا گڈو کی مہندی ہے، تھوڑا ناچ گانا اور شغل ہی ہو جائے گا۔ ایسا کرنا تم دونوں ماں بیٹی بھی آ جانا، اچھا؟ مگر وہ عورت میرا جواب سننے سے پہلے ہی آگے بڑھ کر دکان سے کچھ خریدنے لگی تھی۔ میں خاموش ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کی جانب چلی گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر ہی لوگ چاچے کو شادیوں پر بلاتے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر پچھلی مرتبہ میں بھی اپنی سہیلی کی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ وہاں چچا آ گیا اور محفل میں شغل لگنے کے ساتھ ساتھ چچے کی بے عزتی بھی خوب ہوئی تھی، جس کا جو دل چاہتا اٹھ کر اسے باتیں سنا دیتا۔ چچے کو بھی سب کچھ سننا اور سہنا پڑتا، کیونکہ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو ہم لوگ پیٹ کہاں سے بھرتے۔ اس رات میں بہت روئی تھی، گھر آتے آتے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ چچا تو بہت بعد میں گھر لوٹا تھا۔ میں تب تک جاگتی رہی اور اس کے آتے ہی پوچھا بتائیں یہ سب کیوں برداشت کرتے ہیں آپ؟ مجھے آج بالکل اچھا نہیں لگا، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی چاچے نے جواب دیا تھا جب پیچھے سے امی بولی اے ہے کیسے بھوکے مر جائیں، ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھایا ہے تیرے پیو نے، اگر اب یہ ذرا سا خرچہ اٹھا رہا ہے تو تیری محبت جوش میں آ رہی ہے چاچے کے لیے۔ جا اسلم، جا کے سو جا، اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دے۔ چچا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اماں کے روک کے آگے چپ چاپ سر جھکا کر وہاں سے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے میرے دل میں اماں کے لیے بہت سے شکوے تھے جن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار تو میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی اماں نہ جانے ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں۔ چاچے کے ساتھ تو ان کا رویہ بہت ہی زیادہ بد اخلاقی والا تھا، البتہ میرے ساتھ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ جب دل چاہتا باتیں سنا کر چچے کے تانے مجھے دیتی۔ ابھی بھی مجھے پچھلی شادی کا احوال بھولا نہیں تھا، ایک دم سے تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس مرتبہ چاچے کو یہ سب نہیں کرنے دوں گی، اور اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو جانے نہیں دوں گی۔ پہلے کم بے عزت ہوتا ہے سارا دن۔ یہ سوچتے ہوئے ایک اور منظر میری نظروں کے سامنے سے گھوم گیا۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے میرا رکشہ دوسرے رستے سے گیا، شاید جہاں سے ہم پہلے جاتے تھے وہاں رستہ بند تھا تو لمبے رستے سے جانا پڑا۔ وہیں سڑک پر میں نے چاچے کو عورتوں والے کپڑوں میں ملبوس دیکھا، جو فٹ پاتھ پر کٹورا لیے کھڑا تھا اور ہر آنے جانے والا اس پر گھٹیا جملے کستے ہوئے سکے اور نوٹ اس پیالے میں رکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میرا جسم کانپنے لگا۔ اماں تو مجھے بتاتی تھیں کہ تیرا چاچا کمانے نکلا ہے، مگر وہ اس طرح سے کماتا تھا، یہ حقیقت مجھ میں اس دن عیاں ہوئی۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دو، مگر اب ہم کالج بس پہنچنے ہی والے تھے۔ میں پورا دن بے چین رہی۔ واپسی پر گھر پہنچتے ہی اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ جانتی ہیں چاچا سڑک پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ تو وہ بڑے نارمل لہجے میں بولی کہ اس میں کیا ہے، کون سا اکیلا وہ یہ انوکھا کام کرتا ہے، ساری دنیا ہی مانگتی ہے، اور خواجہ سرا تجھے کیا لگتا ہے نوکری کرتے ہیں؟ ارے وہ بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جانتی ہے انہیں بھیک بھی زیادہ ملتی ہے اور لوگ دعا بھی لیتے ہیں ان سے۔ شکر کر تیرے چاچے کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، جو دعا مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر پہلی مرتبہ مجھے اماں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ بھلا ایسے کون بولتا ہے؟ کوئی لحاظ شرم کچھ بھی نہیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی اور چاچے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو وہ لوٹے تو اماں سے دور لے جا کر میں نے پوچھا چچا آپ بھیک مانگتے ہیں؟ میں نے آج خود آپ کو دیکھا۔ میری اس بات پر وہ شرم سے سر جھکا گئے، جبکہ میرے دل میں بے حد تکلیف تھی۔ میری بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایسے ہی تھے، ہر وقت تکلیف میں رہتے مگر اپنی تکلیف نہیں بتاتے۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو سوچوں سے باہر آنا پڑا۔ گھر میں اماں کو دیکھتے ہی ان کے پاس جا بیٹھی
اور چاچا کی شادی کے متعلق کہا کہ اب ان کا بھی گھر بسنا چاہیے، کب تک بیچارے ایسے پھریں گے؟ میری بات پر اماں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئی۔ کسی اور دن مذاق کرنا، چل جا کر کام کر اپنا، بڑی جلدی تھی تجھے کاپی کی۔ اماں کی وہ نظریں مجھے سب کچھ سمجھا گئی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی، مگر دل میں مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں چچا کی شادی کرواؤں گی، اس کی خاطر جو ہو پڑا کروں گی۔ اس دن میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، مگر میں اکثر ہی اماں کو چچا کی شادی کا کہتی تو وہ کبھی تو مجھے جواب دے دیتی تھی اور کبھی چپ کر کے ایسی گھوری ڈالتی کہ میں اندر ہی اندر کٹ کر رہ جاتی۔ اب اماں نے میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ وہ مجھے جلد از جلد بیاہ کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی تھیں، مگر میں نے اماں کو کئی مرتبہ بتایا تھا کہ جب تک چاچے کی شادی نہیں کرو گی تو میں بھی شادی نہیں کروں گی، مگر اماں نے میری کسی بات کو اہمیت نہ دی اور میرا رشتہ پکا کر کے لڑکے والوں کو شادی کی تاریخ تک دے دی تھی۔ میں چیختی رہ گئی کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، مگر اماں کہاں سنتی تھی۔ وہ بس جو فیصلہ کر لیتی اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شادی والا دن تھا اور اماں نے محلے کی ایک لڑکی کو بلا کر مجھے دلہن بنا دیا۔ شاید میں بھی اماں کے فیصلے پر سر جھکا کر چپ چاپ رخصت ہو جاتی اگر اس دن وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ بارات والے دن چاچے نے مردوں والے کپڑے پہنے تھے۔ اس روز وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا، بالکل ابا کے جیسا۔ چاچا مجھے دعائیں دینے میرے کمرے میں آیا اور اسی وقت اماں بھی آ گئیں۔ اماں نے مجھے دیکھنے کے بجائے چاچے کو ایک نظر دیکھا اور وہ سنائیں کہ خدا کی پناہ، اسلم بارات آنے والی ہے اور تو یہ مرد بن کر ناچے گا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ جا کر کوئی چمکتا ہوا جوڑا پہن لے۔ ساری دنیا کی شادیوں پر ڈھول ڈھمکڑے کرتا ہے، مگر بھتیجی کے بیاہ کو ایسے پھیکا جانے دے گا؟ نہیں بھابھی، میں آج اس کے ابا کی جگہ پر ہوں، آج یہ سب نہیں ہو پائے گا، تو بخش دے مجھے۔ میں نے اماں کے سامنے چاچے کو یوں بولتے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ میں خوش بھی ہوئی تھی، مگر اس کے کمرے سے جاتے ہی اماں نے وہ صلواتیں سنائیں کہ بس۔ نکاح میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں چاچے کو ڈھونڈتی ہوئی صندوقوں والے کمرے میں چلی گئی، وہ وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتی مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیٹی کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں چچا گھٹنوں میں سر دیے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میرے دل کو تو پتنگے لگ گئے۔ میں نے چاچے کو باہر نکالنے کے بجائے ایک جسد لگائی اور خود اس کے ساتھ وہاں جا بیٹھی۔ مجھے دیکھتی ہی وہ چونک گیا اور وہاں سے جانے کا بولا کہ تمہاری شادی ہے، ایسے نہیں بیٹھو۔ مگر مجھے اب اس پوری دنیا میں اگر کسی کی پرواہ تھی تو وہ باپ جیسے چچا کی، جو اس لمحے نہ جانے کتنی اذیت میں مبتلا تھا۔ چاچا زیادہ عمر کا نہیں تھا، بمشکل اس کی عمر 30 سے 35 برس کے درمیان ہوگی۔ میں تو خود 18 سال کی تھی۔ 12 جماعتوں کے بعد ہی اماں کو شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابا وغیرہ 2 بھائی تھے، ابا کی تو پہلے ہی وفات ہو گئی تھی اور اب ہمارے گھر کا واحد مرد اور کفیل چچا ہی تھا۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہمیشہ اماں کو تانے دیتے ہی سنا، جس میں سر فہرست چاچا کے خواجہ سرا ہونے کا تانا شامل تھا۔ ہاں وہ خواجہ سرا تھا، مگر وہ ایک عزت کی زندگی بھی گزار سکتا تھا، لیکن میری ماں نہیں گزارنے دیتی تھی۔ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر یہ تلخ ذکر درمیان میں لے آتی۔ اس وقت بھی مجھے اماں پر افسوس ہو رہا تھا۔ چاچا مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر میں بھی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور کہا، مجھے ساری بات بتائیں، اماں آپ کو ایسے کیوں کہتی ہیں؟ اس بات پر چاچا نے مجھے بڑی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا، مگر میں بھی ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور تب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چاچا نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ جس اذیت میں وہ اتنی دیر سے تھا وہ تو… چاچا کی بات سن کر میرا جسم غصے سے کانپنے لگا اور اسی طرح لرزتے وجود کے ساتھ میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ سب لوگ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اماں نے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے مولوی صاحب کو ساتھ لیا اور میرے پاس آ کر نکاح کی کارروائی شروع کروائی، مگر جب مولوی نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، کسی صورت نہیں کرنی۔ یہ سن کر سارے لوگوں میں ایک سنسنی سی پھیل گئی، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مزید کسی کو برباد ہوتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تو میں نے بھی جواب دے دیا۔ جب میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ چاچے کی شادی سے پہلے میں بیاہ نہیں کروں گی تو کیوں بارات بلوائی میری؟ جب میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں اسٹیج سے اتر کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد امی نے کیسے لوگوں کا سامنا کیا اور کیسے ان کے تیز طنز تانے برداشت کیے۔ میں تو بستر میں منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ شام کو جا کر گھر مہمانوں سے خالی ہوا تو اماں نے میرے کمرے کی طرف منہ کیا اور جب تک میں نے دروازہ نہیں کھولا تب تک زور زور سے بجاتی رہیں۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اماں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئیں۔
एक जानिब चचा भी सर झुका कर खड़े थे। मेरी ऐसी दुर्गत बनते देखकर वो जल्दी से मुझे छुड़वाने के लिए आगे बढ़े, मगर अम्मा ने धक्का देकर उन्हें भी साइड पर कर दिया। अम्मा ने जितना गुस्सा भर रखा था वो सारा मुझ पर निकाल दिया। दोनों हाथों से पीटते हुए वो मुझे गालियां दे रही थीं। कभी बाल नोचती तो कभी थप्पड़ लगाती, मगर मैंने भी उफ नहीं की और ना ही खुद को छुड़वाने की कोशिश की। ये अंजाम तो मैं जानती थी कि मेरे साथ यही होना है, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करती रही। अम्मा मुझे मार मार कर थक गईं, मगर जब मेरी तरफ से कोई मुजाहिमत नहीं हुई तो धक्का देकर मुझे भी पीछे कर दिया। क्या चाहती है तू? सारी बरादरी के सामने जलील कर दिया? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं की तेरी? मैं चुपचाप सुनने के बाद धीरे से बोली कि चाचे का ब्याह करवा दे, उसके बाद जहाँ कहेगी मैं शादी कर लूंगी। ये बात सुनकर अम्मा से पहले चाचे ने मुझे टोक दिया कि उसे शादी नहीं करनी, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैं अपनी बात पर कायम रही। अम्मा ने भी हैरत अंगेज तौर पर मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी ये खामोशी नहीं समझ पा रही थी। अम्मा के जाते ही चाचे ने मुझे समझाना चाहा कि ऐसा ना करूं, अपनी जिंदगी बनाऊं। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, खुद को क्यों दांव पर लगा रही हूँ? मगर मैंने इन सब बातों के जवाब में वही कहा जो शुरू से कह रही थी कि चाचा, जब तक आपकी शादी नहीं होगी मैं यहाँ से रुखसत होकर नहीं जाऊंगी। चाचा भी समझा समझा कर थक गया और उठकर कमरे में चला गया। मैं पीछे अकेली बैठी रही। अगले रोज हैरत अंगेज तौर पर हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए थे। अम्मा ने मुझे बताया कि तेरे चाचे के रिश्ते के लिए बुलवाए हैं। मैं बड़ी खुश हुई कि चलो मेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई। चाचे को भी बुलवा लिया गया। वो लोग खुश खुश गए, मगर बाद में फोन करके इनकार कर दिया कि हम किसी ख्वाजा सरा को अपनी बेटी हरगिज नहीं देंगे। अम्मा ने जताती नजरों से मुझे देखा, लेकिन मैं भी अड़ी रही। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। न जाने कितने रिश्ते आए जो पहले तो चाचे को पसंद करके जाते, फिर फोन करके मना कर देते कि हम किसी ख्वाजा सरा को अपनी बेटी हरगिज नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि बेटी ब्याहे ना। एक रोज ऐसे ही कोई रिश्ते वाले गए। उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे, मगर मेरी रूह लरस गई जब मैंने फोन पर अम्मा को बात करते हुए सुना कि मेरा देवर तो हिजड़ा है। वो तो बस बेटी की ख्वाहिश पर आपको बुला लिया, वरना मैं आपकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे समझ आया कि अम्मा जानबूझकर रिश्ता नहीं होने दे रही। लड़की वालों को खुद ही सच बता देती है और मेरे सामने जाहिर करती हैं कि वो तो चाचे की शादी करने की कोशिश कर रही हैं। अब वही हिजड़ा है तो क्या कर सकती हूँ? शायद वो इस तरह मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी कर देना चाहती हैं और खुद मेरे चाचे की कमाई पर पलना चाहती हैं। मैं अम्मा की बातों को बहुत अच्छे से समझ गई थी। तभी हमारे मोहल्ले में एक माँ बेटी आकर रहने लगी। बेटी की उम्र शायद 26-27 साल होगी और वो बेवा थी, बच्चे नहीं थे। माँ भी बूढ़ी थी। मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया और उनके घर कुछ पका कर ले गई। दिल से मैं चाहती थी कि उनके साथ राहो रस्म बढ़ाऊं और किसी तरह बस चाचे की शादी में इस घर में करवा दूं। मुझे तवक्का तो नहीं थी, मगर वो माँ बेटी दोनों ही मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल गई थीं। अक्सर ही मैं उनके घर चली जाया करती, मगर उन दोनों को कभी अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा उन्हें चाचे के मुतालिक कोई छोटी सी भी बात करे। इसी तरह मैंने लड़की की माँ से भी बात की और चाचे से मिलवा दिया। वो तो बहुत खुश थीं कि बेटी का घर बस जाएगा, मगर अभी वो हकीकत नहीं जानती थीं कि चाचा ख्वाजा सरा बनकर भीख मांगता है। खैर, एक रोज उस लड़की की माँ ने मेरी अम्मा से रिश्ते के लिए मिलना चाहा तो मैं मान गई। घर आकर मैंने अम्मा को दूध में नींद वाली गोली खिला दी और उसके कपड़े पहन कर बैठ गई। लड़की की माँ आई तो थोड़ी अदाकारी करते हुए मैंने रिश्ता तय कर दिया और साथ ही उसी वक्त निकाह करने का भी कहा। वो औरत तो तैयार बैठी थी, कहने लगी फला दिन निकाह कर लेंगे। मैं मान गई, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। खैर, मैंने चुपके चुपके बहुत सी तैयारियां कर ली थीं और निकाह वाले दिन अम्मा को कहीं बाहर भेज दिया। चाचा भी बड़ा तैयार होकर घर आ गया। हम दोनों मिलकर लड़की के घर गए और उन दोनों का निकाह हो गया। मगर निकाह होते ही अम्मा वहां आ गईं और चाचे के सारे राज फाश कर दिए। ये सुनकर तो लड़की की माँ सदमे से बेहोश हो गई। अम्मा मुझे भी मारती जा रही थीं कि अदाकारी करती है चाचे के ब्याह के लिए, खुद तो कर ले पहले निकाह। लड़की भी रो रही थी और उस वक्त मैंने अम्मा का राज फाश करते हुए बताया कि ये घर चाचे के नाम था। अब्बा ने भागकर शादी की थी तो दादा ने ये घर छोटे बेटे के नाम कर दिया। चाचा ने बचपन में वैसे ही किसी की शादी पर थोड़ा नाच गाना कर लिया तो अम्मा ने मशहूर कर दिया कि ये तो मर्द नहीं बल्कि हिजड़ा है और घर हथियाने की खातिर आज तक उसे ख्वाजा सरा बनाकर भीख मांगने के लिए भेज देती है। ये सुनकर अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि मेरा गला दबा दे। उसके बाद भी बहुत फसाद हुआ, मगर चाचे ने वो घर अम्मा के नाम कर दिया और अपनी बीवी को उस शहर से लेकर न जाने कहाँ जा बसा। इस बात को इतने साल हो गए, मगर मैं दोबारा कभी अपने चचा से नहीं मिली जो सारी उम्र अम्मा के लालच